اللہ سبحانہ و تعالی واسطے ہی خاص ہے، لا تعداد و بے شمار اور ان گنت و بے حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العزت دے حضور دست بستہ دعا ہے کہ ابتدائے آفرینش تو لے کے آج تلک جتنے اہل ایمان اس دنیا تو رخصت ہو چکے، اللہ تعالی سب دے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر کے انہاں نو جنت الفردوس اندر اچا مقام نصیب فرمائے، آمین۔ اور تمام زندہ اہل ایمان نو رب العزت اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرما بردار بنا کے اطاعت گزار بنا کے اپنی دنیا، اپنی قبر اور اپنی آخرت بہتر بنان دی اللہ تعالی سب نو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ پچھلے خطبہ جمعہ دی بابرکت گھڑیاں دے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت، الفت اور مودت دی اہمیت، فضیلت، حیثیت اور افادیت دا مختصر تذکرہ تساں سماعت فرمایا، اور عرض کیتا گیا سی کہ اگلے چند خطبات اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دے تقاضے کی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دے مطالبے کی نے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نال نسبت، تعلق اور عقیدت و الفت دے نتائج کی نے، ایدے تے انشاءاللہ العزیز گفتگو کیتی جائے گی۔ چنانچہ اس ضمن اندر اج دے خطبے دے آغاز اندر قرآن حکیم دے جو الفاظ اللہ دی توفیق نال تلاوت کیتے گئے، کتاب الہی دا نامہ پارا، سورت دا نام سورہ اعراف، اور سورہ اعراف دی آیت نمبر 158 دے آخری الفاظ اور کلمات۔ ان الفاظ مبارکات اندر اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے، عقیدت اور الفت دے، تعلق اور نسبت دے دو تقاضے بیان فرمائے، اور اج دے خطبے صرف انہاں دوواں دا ہی اللہ توفیق نال ذکر ہوئے گا، باقی اللہ زندگی صحت اور سلامتی رکھے سب دی تو آئندہ چند خطبات اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی،
کہ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نال جو شخص محبت رکھدا ہے، پیار کردا ہے، انہوں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آئے۔ ایمان دا لغوی معنی ہے یقین کرنا، اعتماد کرنا، اعتبار کرنا، اور شرعی اصطلاح دے اندر ایمان دا معنی یہ ہے کسے بات دا زبان تو اقرار کرنا، دلوں اس دی تائید اور تصدیق کرنا، اور اپنے عمل اور اپنے فعل نال او دا عملی ثبوت مہیا کرنا۔ پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دے اتے ایمان لیان دا معنی یہ ہے کہ وہ ساریاں باتاں اور احکام اور مسائل اور خصوصیات اور امتیازات اور اعزازات جڑے اللہ تعالی نے اپنے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائے، انہاں ساریاں تے یقین کیتا جائے، اعتماد کیتا جائے، اعتبار کیتا جائے، ایمان لے آیا جائے۔ انہاں جو سب تو پہلی بات یہ ہے جو اسی کلمہ شہادت پڑھنے ہیں، جنہوں ساڑھے ہاں دوسرا کلمہ کیا جاندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کلمہ شہادت اس امر دا تقاضا کردہ ہے، اس امر دا مطالبہ کردہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نو اللہ تعالی دا بندہ تسلیم کیتا جائے۔ ہر مسلمان نو کلمہ ہوندا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ ہوئی وہ کلمہ ہے کہ جدوں کوئی شخص رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی خدمت عالیہ چ حاضر ہوندا، اسلام قبول کرن واسطے، دین قبول کرن واسطے، نبی پاک نو اللہ دا نبی منن واسطے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں یہ ہوئی کلمہ پڑھان دے کہ اشہد، تو کہہ میں گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ اکل ہے، لا شریک لہ، وہ دا کوئی شریک نہیں۔ یہ کلمے دا ایک حصہ ہے اللہ دی توحید دا اقرار۔ وَأَشْهَدُ، اور نالے بھی گواہی دے، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اس کے رسول ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان رکھن والے شخص نو انہاں دو گلاں دا سب تو پہلا اقرار کرنا چاہیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت دا تقاضا ہے کہ آپ تے ایمان لے آندا جائے۔ ایمان لے آن دا مطلب ہے کہ سب تو پہلا انہاں دو گلاں نو منیا جائے کہ میں گواہی دینا، اقرار کرنا، اعتراف کرنا، اعلان کرنا، اظہار کرنا کہ ان محمدن، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، او دے بندے نے، او دے تو مراد اللہ، اللہ دے بندے نے۔ آپ دی عبدیت اور بندے ہون دا اقرار کرنا، یہ سب تو پہلی شق ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے آن دی کہ آپ نو اللہ دا بندہ منیا جائے۔ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت اور ایمان انہوں ہی سمجھتے ہیں کہ آپ دی جو اصل شان اور مقام ہے اس تو آپ نو بڑھا کے الوہی اور خدائی اختیارات دا مالک بنا دیتا جائے۔ انہاں یہ عقیدہ بنا لیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے بندے نہیں، کی نے جی؟ نور من نور اللہ، اللہ دے نور چو نور نے۔ غلط عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے۔ 25ویں پارے دی آیت ہے قرآن پاک دی، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا،
مشرکاں کافراں بے ایماناں غیر مسلماں نے اللہ تعالیٰ دے حصے بنا لے کہ اللہ دے بیٹے نے، عزیر اللہ دے بیٹے نے، عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے، فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے. اور وہ ویکھو ویکھی کلمہ پڑھن والے بھی کہنا شروع کر دیتا نور من نور اللہ، سرکار اللہ دے نور چو نور نے. غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ایمان لے آنا اے محبت دا پہلا تقاضا ہے، اور ایمان دی پہلی شق یہ ہے کہ ان محمدن عبدہ ورسولہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے عقیدہ رکھیا جائے، ایمان لے آندا جائے، یقین کیتا جائے اس گل تے کہ آپ اللہ دے نور چو نور نہیں، عبدہ اللہ دے بندے نے، ورسولہ اس دے رسول. اتحیات پڑھنے اسی نماز چ 2 رکعتاں تو بعد بھی تے آخری تشہد اندر بھی. اتحیات دے درود شریف تو پہلا آخری الفاظ کی نے؟ یہی کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. جس وقت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج تے تشریف لے گئے، 7 آسمانہ تو اگے سدرۃ المنتہا تے چلے گئے، مقام مصطفیٰ تے پہنچ گئے. اسمع شریف الاقلام حدیث دے الفاظ آپ نے فرمایا میں اللہ دے فیصلے لکھن والے فرشتیاں دے کلماں دی آواز سنی، بن بناہٹ سنی، سرسراہٹ سنی، اونا کلماں دی آواز سنی جنہ کلماں نال اللہ دے فرشتے رب دے احکام نو درج کر دے اور نقل کر دے. اتھوں تک پہنچے. شک پہ سکتا سی، وہم ہو سکتا سی، دل وچ خیال آ سکتا سی، عقیدہ کمزور ہو سکتا سی کہ بندہ ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، بندہ بن کے فلکاں تے کہندے نے لوگ جا کوئی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج قرآن پاک وچ بیان کرن تو پہلا اس عقیدے دی تردید فرمائی. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات اللہ دی ہر قسم دے شرک اور ہر قسم دے حصہ داری تو، جن نے سیر کرائی اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد حرام خانہ کعبہ تو لے کے مسجد اقصی تک دے سفر نو اسراء کیا جاندہ ہے، اور مسجد اقصی تو پھر آسمان اول دوم سوم چہارم ستویں تک سدرۃ المنتہا مقام مصطفیٰ تک دا جو سفر ہے اس نو معراج کیا جاندہ ہے. اللہ تعالیٰ دے نال من ورائے حجاب ہم کلامی کوئی بندہ کہہ سکتا سی، او دا عقیدہ کمزور ہو سکتا سی، او دے ذہن وچ بات آ سکتی سی کہ ایڈی اچھی شان تے کسے نوری نہیں مل سکتی. جتھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے 27ویں پارے سورت نجم اندر معراج دی انتہا بیان فرمائی ہے نا، اوتھے نال اے لفظ فرمائے نے قرآن پاک دے 27ویں پارے سورت نجم اندر کہ معراج دی رات فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. فَأَوْحَا اللہ نے وحی فرمائی إِلَىٰ عَبْدِهِ اپنے بندے دی طرف. یعنی سرکار جدوں مکے سن ادوں بھی اللہ دے بندے سن، براق دے بیٹھ کے مسجد اقصی گئے ادوں بھی اللہ دے بندے سن، پہلے دوسرے 7ویں آسمان تک پہنچے ادوں بھی اللہ دے بندے سن، اللہ دے انسان سن، بشر سن. اور جدوں پردیاں دی اوٹ اندر اللہ نال ہم کلامی دا شرف حاصل ہویا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اللہ فرماندا کوئی بندہ اپنا عقیدہ خراب نہ کر لے، ادوں بھی میرا نبی محمد میرا بندہ ہی سی، میں اپنے بندے وال وحی فرمائی، جو میرا دل چاہیا میں وحی فرمائی.
تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا تقاضا یہ ہے، پہلا مطالبہ یہ ہے، یہ پہلی حقیقت اور پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ایمان لے آندا جائے، اور آپ اتے ایمان لے آنا یہ ہے کہ سب تو پہلا یہ منیا جائے کہ اشہد ان محمدن عبدہ، میں گواہی دینا، اس گواہی تو بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں، اس گواہی تو بغیر کوئی بندہ مومن نہیں، اس گواہی تو بغیر کوئی بندہ صاحب ایمان اور صاحب اسلام نہیں۔ کیڑی گواہی؟ کہ ان محمدن، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اللہ دے بندے، دوسرے نمبر تے ورسولہ، او دے رسول، بندے پہلا نے، دوسرے نمبر تے رسول۔ ابدیت دا اقرار ہوئے گا تے رسالت اور نبوت دا اقرار ہوئے گا۔ پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے آن دا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ نو صرف اللہ دا بندہ اور رسول نہ منیا جائے، بلکہ وہ دے نال منیا جائے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم تو لے کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک جننے انبیاء، رسول اور پیغمبر بھیجے، آپ انہاں چو آخری رسول نے، آخری نبی نے، صرف نبی رسول نہیں، آخری نبی مننا ضروری ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی مننا ضروری ہے۔ آپ نال محبت دا تقاضا یہ ہے کہ آپ نو اللہ دا آخری نبی منیا جائے، آخری نبی منیا جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے آن دا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اے منیا جائے، تسلیم کیتا جائے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نو جو معجزات عطا فرمائے وہ برحق نے، سچ نے، صحیح نے، درست۔ اللہ دے حکم نال آپ نے چاند دی طرف اشارہ فرمایا مکی زندگی چ، اللہ نے سرکار دے اشارے دی وجہ تو اپنی قدرت ظاہر فرمائی اور چند نو دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث ہے، صحیح مسلم شریف حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ 300 صحابہ آپ دے نال ایک سفر تے نے، جہاد دے سفر تے، پانی ختم ہو گیا واپسی تے، آپ نے فرمایا کوئی ٹب لے آؤ، ٹب لے آندا گیا، فرمایا 2-4 قطرے پانی دے، عرض کیتی ہے نے، آپ نے اپنا دستے مبارک، ہاتھ مبارک اونا چند قطریاں دے ٹپ والے پانی چ رکھیا۔ حضرت انس فرماندے نے، صحیح مسلم چ حدیث ہے، رأیت الماء یتفجر من اصابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے اپنی اکھاں نال ویکھیا کہ رب دے محبوب دیاں انگلیاں چوں رب نے پانی دے چشمے جاری فرما چھڑے سن۔ یہ معجزہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اس طرح دے اور بہت سارے معجزے۔ آپ نے کڑوے کھارے پانی دے خوہ وچ اپنا لعاب دہن پھینکیا، اللہ نے سرکار دے تھک دی برکت نال کوڑا پانی میٹھا فرما چھڑیا۔ اے معجزہ رسول پاک علیہ السلام۔ ایک صحابی دی پنڈلی ٹوٹ گئی، انہیں رومال نال چادر نال بن کے رسول پاک دی خدمت حاضر ہویا، بخاری شریف سے حدیث ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دے حکم تے اجازت نال پنڈلی دی ہنڈی انج جوڑ کے اتنے تھک لاتا۔ صحابی فرماندا مینوں ساری زندگی کدے درد بھی محسوس نہیں سی ہوا۔ اللہ دی حکمت ہے، اللہ نے کمالات
اور معجزات عطا فرمائے رسول پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ احد وچ ایک صحابی دا ڈیلا باہر آ گیا، اکھ دا انج ڈیلا باہر آ گیا، تلی تے رکھ کے نا، ہاں واہ نبی اللہ تواڈے تے اپنی اللہ تعداد رحمتاں نازل فرمائے، اللہ مسلماناں نوں تواڈے بارے اپنے عقیدے صحیح رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تلی تے رکھیا، ڈیلا اکھ دا رسول پاک دی خدمت حاضر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جے صبر کریں تے اجر پائیں گا، جنت ملے گی۔ کہنے لگا رب دے پاک رسول میری نوی نوی شادی ہوئی ہے تے غزوہ احد تے آ گیا تے جاندیاں بیوی نے ویکھنا بھی ایک آنکھ ہی کوئی نہیں تے اجر تے اللہ دے رسول تہاڈی برکت نال ملنا ہی ملنا، دعا فرما دیو تے بس میرے ڈیلے دا بھی علاج فرما دیو۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اینجو دی ہتھیلی تو دا ڈیلا چکیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اینجو دی اکھ چ رکھیا، اتنے تھوک والی انگلی پھیری۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے اللہ نے پہلے نالوں بھی زیادہ نور عطا فرما چھڑیا، اگے نالوں بھی اس اکھ چوں بہتا دسن لگ پیا۔ اس قسم دے بعض مورخین اور شارحین حدیث نے لکھیا 3000 معجزات، بعد نے لکھیا 1200 معجزات، جننے بھی ہون سانو اے دے نال کوئی غرض نہیں، جیڑا معجزہ اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا، ساڈا او دے تے ہر معجزے تے یقین ہے، ایمان ہے اور اعتماد ہے اور اعتبار۔ رسول مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اے ایمان اور یقین رکھنا بھی آپ دی محبت دا تقاضا ہے کہ سرکار نے اپنی زبان پاک جو فرمایا، حق فرمایا، سچ فرمایا، صحیح فرمایا، درست فرمایا۔ وہ حدیث ذرا ذہن چ لیا جڑی میں پوری نہیں سناندا، وقت تھوڑا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص نبی پاک دیاں حدیثاں لکھ دے، قریش مکہ نے کہا کدی رسول پاک غصے چ ہوندے کدی خوش ہوندے، ہر گل ہی لکھ لینا، پوچھ لیا کر، چھڑ دیتا۔ پوچھے عبداللہ کی ہویا؟ عرض کیتی ہے گل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہنے مبارک اپنے منہ دی طرف اپنی زبان دی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے عبداللہ اس زبان چوں جو نکلے انہوں لکھ لیا کر، اس واسطے کہ ما یخرج منہ الا حق، اس زبان چوں جو بھی نکل ہے حق ہی نکل ہے، حق تو سوا محمد دی زبان چوں کچھ نکل ہی نہیں سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دا پہلا تقاضا میں عرض کیتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان اور ایمان دیاں کچھ شقاں میں عرض کیتی ہیں۔ وقت دے اختصار دے باعث دوسری بات اج دے خطبے دی، ارادہ تو میرا 3 گلاں کرن دا سی لیکن لگدا بھی 2 ہی مساں ہون گیاں، چلو ایک تے ایتھے ہی چھڑ دیں، دوجی شروع کری۔ میرے اور تواڈے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نال محبت دا تقاضا اے ہے جیڑا اس آیت وچ بیان ہویا، جیڑی میں شروع چ پڑھی یہ سورۃ اعراف دی آیت نمبر 158 دے آخری الفاظ، وہ یہ ہے کہ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ لوگو یا ایھا الناس تو آیت شروع ہوندی ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ میں پوری آیت نہیں سی پڑھی، وقت دے اختصار دے باعث کے گلاں زیادہ ہو جان۔ اللہ فرماندا ہے یا ایھا الناس، او دنیا دے لوگو، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ۔ پہلی گل ہے اس نبی تے ایمان لے آؤ تا محبت ہوے گی۔ دوسری گل ہے کہ واتبعوہ، اس نبی دی اتباع کرو، اتباع کرو۔ اتباع دا معنی ہے پیچھے ٹرنا، طبیعہ
ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਨਫਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਸ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਬੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਤਬਿਊਹੂ, اور نبی پاک نال محبت کرنے والے ہو، سرکار دا کلمہ پڑھنے والے ہو، تہاڈی ذمہ داری یہ ہے کہ وتبعوہ، میرے نبی دے پیچھے پیچھے ٹرو، بس اگے ودن دی کوشش نہ کرے کہ نبی پاک کچھ کرن اسی انج کرنا، نہیں، جو کچھ میرے رسول نے کیتا ہے، ایک لفظ ہے اطاعت، یہ اگلے جمعے اللہ توفیق عطا فرمائے زندگی صحت رکھے تھے، آج صرف اتباع ہوندی ہے نبی پاک دے فعل دی، عمل دی، کہ جو آپ نے کیتا ہے وہ کرو۔ اطاعت ہوندی ہے نبی پاک دے فرمان دی، کہ جو آپ نے آکھے انج کرو۔ آکھے والی گل اج نہیں کردا، اج صرف وتبعوہ۔ اللہ کہندا او لوگو جو میرے نبی نال محبت کر دے ہو تو پھر نبی میرے رسول دے پیچھے ٹرو، پیچھے ٹرو۔ بخاری شریف والی وہ حدیث یاد کرو ذرا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا دور خلافت، آپ حج کرنے واسطے تشریف لے آئے، اللہ سب مسلمانوں نو توفیق عطا فرمائے، اللہ آسانیاں فرمائے، رستے کھول دے، اللہ اسباب و وسائل پیدا فرمائے، ہر کلمہ گو نو اللہ اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ امیر المومنین نے حضرت عمر رضی اللہ حج واسطے مدینے تو مکے آئے، حج واسطے مدینے تو مکے آئے۔ اے نقطہ ذرا سمجھو، حج مدینے نہیں ہوندا، مدینے دی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، لیکن مدینے والے بھی حج کرن آوندے نے تے مکہ مکرمہ آوندے نے، مدینے والے بھی حج کرن آوندے نے تے مکہ مکرمہ آوندے نے۔ تشریف لے آئے جناب عمر رضی اللہ عنہ، خانہ کعبے دا طواف شروع کرن لگے، سب نو پتہ ہے جنہ کیتا ہے اللہ قبول فرمائے، نہیں کیتا اللہ توفیق دے، کیتا ہے اللہ پھر توفیق عطا فرمائے، کہ جے خانہ کعبہ دے جس کونے سے اجر اسود ہے، کالا پتھر ہے، واہ اس کالے پتھر دیاں بھی کیا شانہ ہے۔ جامع ترمذی شریف سے حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پتھر رب نے جنت چوں زمین تے نازل فرمایا۔ رسول پاک دا فرمان ہے، ساڈا ایمان ہے، یقین ہے، جو فرمایا سرکار نے سچ فرمایا، حق فرمایا۔ اور میرے رسول نے بھی فرمایا روز حشر اللہ حجر اسود نو 2 اکھاں عطا فرمائے گا، ایک زبان عطا فرمائے گا، جڑا جڑا اوتھے گیا ہے، جننے جننے انہوں چومے ہیں، جننے جننے ہاتھ لایا ہے، جننے جننے اشارہ کیتا ہے، اللہ دے دربار عالی شان اندر حجر اسود اکھاں نال ویندا جائے گا، بندے پچھاڑدا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تے پچھاڑ کے کی کرے گا؟ پیارے نبی فرماندے نے اللہ انہوں زبان بھی دے گا، اکھاں نال ویکھ کے پچھاڑی جائے گا، زبانوں گواہی دے جائے گا، یا اللہ اے بھی آیا سی، اے بھی آیا سی، اے بھی آیا سی۔ اللہ حجر اسود دی گواہی قبول فرما کے جیڑا ایمان تے عقیدے دی درستی نال ایک ورامی حج بیت اللہ واسطے گیا ہوئے گا، اللہ انہوں معاف فرما کے جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ سانو ایسے خوش نصیباں میں شامل فرما لے۔ آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خانہ کعبے دا طواف کرنے واسطے، حج واسطے، حجر اسود دے سامنے کھڑے ہو گئے، خلیفۃ المسلمین نے، امیر المومنین نے۔ یہ امیر المومنین بھی ایسے کہ جنہ دا نا سن کے کافر کمبن لگ پیندے نے، اگاں ودے، حجر اسود تے لب رکھے، پیچھا پلٹ گئے، حجر اسود وال منہ کر لیا، زبان عمر چو ارشاد ہویا اے حجر انی لأعلم انکا حجر، صحیح بخاری دی الفاظ نے، بے شک مینوں علم ہے، بے شک میں جاننا کہ تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ میرا کچھ بگاڑ سکنا ہے، نہ میرا کچھ سوار سکنا ہے،
تے اے عمر پھر انہوں نے لب کیوں رکھے، بوسا کیوں دیتا؟ کہندے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو کا، میں تینوں بوسا اس واسطے دے رہے ہیں کہ میری اکھاں نے اپنے محبوب نو ویکھیا، سرکار نے تیرے تے لب رکھے سن۔ اے ہے اتباع، اے ہے اتباع، واتبعوہ، جو آپ نے کیتا وہ کرو بس۔ اے ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج واسطے تشریف لے آئے، پھر دعا کری اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے۔ تے جنہ کیتا ہے حج عمرہ انہاں نو پتہ ہے، جنہ نہیں کیتا انشاءاللہ لگ جائے گا پتہ، اللہ ضرور دعاواں قبول فرمائے گا۔ کہ جڑے خانہ کعبے دے طواف دے پہلے 3 چکر نے نا، او دے وجہ ذرا ہن تے رش بڑا ہوندا، جدوں رش نہیں سی ادوں دی گل، ہن وی انج کرنا سنت، ذرا پہلوانا وانگو تھوڑا آکڑ آکڑ کے چلنا، کندھا ننگا کر کے چلنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو کسے کیا ہے عمر، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے کیتا سی کہ مدینیوں جدوں رسول پاک پہلی بار عمرہ کرن آئے، عمرۃ القضاء، تے دار الندوہ سامنے جتھے خانے کعبے دا، بیت اللہ شریف دا، مسجد حرام دا باب الندوہ ہے نا، اوتھے دار الندوہ سی، حویلی سی مشرکاں کافراں بے ایماناں دی۔ ہن تے اللہ نے وہ سارا کچھ ہی اپنے گھر دا حصہ بنا چھڈیا، اوتھے وہ بہ کے تے اسلام دے خلاف منصوبے بناندے سن، دار الندوہ، ہن او دا نام ہے باب الندوہ۔ اوتھے مسجد حرام دا دروازہ ہے، او دا نام ہے باب الندوہ، ندوے والا دروازہ۔ اوتھے مکے دے مشرک بے ایمان کافر بیٹھے سن تے کہن لگے مسلمان مدینے جا کے ماڑے ہو گئے نے، بخار مدینے دے نے مار چھڈیا انہاں نو، انہاں کولوں کتھے طواف ہونا۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول نے فرمایا میرے صحابیو ذرا پہلوانا وانگو چل کے وکھاؤ انہاں نو، اسی ماڑے نے ہوئی تہاڈا مقابلہ کران گے انشاءاللہ۔ تے ذرا موڈا ننگا کر کے ٹرو، پتہ لگے اے مسلمان آئے نے خانہ کعبہ دا طواف کرنے واسطے۔ خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو کسے کیا ہے عمر، حضرت عمر دے دور خلافت دی گل، اے عمر رضی اللہ، ہن تے نہ وہ کافر رہے، حضرت عمر نو بندہ کہندا ہے، ہن تے مکہ ساڈے قبضے چ تے ساڈا گورنر ہے، مسلماناں دا قبضہ ہے، سب کچھ خلیفہ ہے، نبی پاک دے زمانے جی فتح ہو گیا، اے تے کافراں نو وکھان واسطے رسول پاک نے 2 حکم دیتے سن، موڈا ننگا کرنا ہے، پہلواناں وانگو ٹرنا ہے، آکڑ کے چلنا ہے ذرا۔ حالاں عام حالات وچ آکڑن تو منع فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن کافراں نو اپنی طاقت وکھان واسطے ذرا آکڑ کے چلنا بھی سنت ہے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین رضی اللہ عنہ۔ ہن تے دی ضرورت ہی نہیں، کافر مر کھپ گئے یا مسلمان ہو گئے، تے ہن یہ کام چھڈ نہ دئیے، توجہ ہے میرے بھائیاں دی، اے موڈا ننگا کرنے والا کام طواف وچ چھڈ نہ دئیے، تے پہلوانا وانگو ٹرن والا کام چھڈ نہ دئیے۔ ہائے ہائے ہائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حالات جو بھی ہون، جیڑا کام میرے محبوب نے کیتا ہے قیامتوں کا کام اونج ہی ہوندا رہے گا، اونج ہی ہوے گا۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ فرماندا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ فرمایا اے ایمان والےو، جے تسی میرے رسول نال محبت کردے ہو تے پھر اے 2 کام ضرور کریا جے۔ اج دے خطبے دے 2 کام، باقی آئندہ انشاءاللہ اللہ زندگی صحت رکھے۔ فرمایا اے 2 کام ضرور کریا جے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، اللہ تے ایمان لے آیا جے، اللہ دے رسول نبی امی جناب محمد۔ نبی دا معنی تے تانوں سب نوں آوندا ہے، امی دا معنی کی؟ بس اج دے خطبے دی آخری گل، اللہ نے اتنے 2 وصف بیان، 3 گلاں فرمائیاں، ایک رسول، ایک نبی، ایک امی۔ رسول نبی دا فرق تسی کئی بار سمجھے اگے ماشاءاللہ۔ امی
او برگزیدہ ہستی پیغمبر تے رسول جیدہ استاد عرش والا رب ہووے، جنہیں دنیا دے کسے کولوں کچھ نہ پڑھیا ہووے، نہ پڑھن دے باوجود سب کچھ پڑھیا ہووے، انہوں امی کہندے نے۔ کون پڑھاندا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، واہ قرآن تیری عظمت دے قربان۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اللہ فرماندا میرے رسول نال محبت کرن والے ہو، پیار تے عقیدت تے الفت تے مودت رکھن والے ہو، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، میرے ایس نبی امی رسول دی دے اتے ایمان لے آؤ، اور ایمان لے آؤن دے نال نال واتبعوہ، اے دی اتباع کرو، اے دے پیچھے ٹرو۔ یا اللہ فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا لعلکم تہتدون، اللہ تو انو ہدایت عطا فرما دے گا۔ رب کائنات سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔